اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے دینی اور دنیاوی معاملات میں مصروف اور مشغول ہوں گے۔ ناظرین کرام، ہم تعارف علماء و مشائخ کے سلسلہ میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ طبیعت تو اللہ تعالیٰ کی جس طرح رضا ہوتی ہے اس پہ بندے کو ہر حال میں راضی رہنا پڑتا ہے، لیکن یہ سلسلہ چونکہ رواں دواں ہے تو اس کا تسلسل نہ ٹوٹے۔ آج بھی طبیعت کی خرابی کے باعث قسط ہم اپنے وقت سے بہت لیٹ، یعنی ابھی ریکارڈنگ شروع کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر اپلوڈنگ ہوگی۔ بہرحال ہمارا سلسلہ جاری تھا۔ ہماری شخصیت ہیں محترم و مکرم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب۔ آپ کی حیات و خدمات کے عنوان سے ہم محترم و مکرم جناب خالد اطہر صاحب کی کتاب برطانیہ میں علماء اہل سنت اور مشائخ سے یہ تعارف کرا رہے ہیں۔ تو آپ کے پرانے ساتھیوں میں سے ایک محترم جو تحریک منہاج القرآن کے مرکزی امیر صاحبزادہ مسکین فیض الرحمان صاحب، ان کا تذکرہ حضرت ڈاکٹر صاحب کے تعارف کے آخر میں درج ہے، تو ہم بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا ذکر بھی کیا جائے، کیونکہ محترم مکرم جناب خالد اطہر صاحب نے جو ذکر تحریر کیا ہے تو ہم بھی ان کا ذکر کر دیں۔ کیا پتہ کوئی دل سے دعا کر دے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ مقصد تو صرف یہ ہے۔ تو آئیے ہم قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ چند تمہیدی باتیں تھیں، ساتھ ساتھ ہم جس طرح آپ کو روزانہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ کا تعاون ہمارے ساتھ یہ ہے کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پیر ہادی سرکار کو سبسکرائب فرمائیں اور ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو خود بھی دیکھیں اور اپنے دوست احباب کے ہمراہ بھی شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو تھوڑا لمبی ہو جائے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا پورا ذکر ہم نے جلدی آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے۔ یہ فی الحال تو 14 منٹ اور 6 سیکنڈ کی ہم نے ترتیب دی ہے، آگے دیکھیں کیا پتہ کچھ بڑھانی پڑ جائے۔ صاحبزادہ مسکین فیض الرحمان درانی۔ تحریک منہاج القرآن کے مرکزی امیر صاحبزادہ مسکین فیض الرحمان خان صاحب درانی کا کہنا ہے کہ آپ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے ایک روشن خیال سکالر اور مدبر کے طور پر متاثر تھے۔ ان سے آپ کی پہلی ملاقات 1982 میں اس وقت ہوئی جب پروفیسر صاحب اپنے شباب میں تھے اور رحمانیہ مسجد شادمان لاہور میں خطبہ جمعہ اور درس قرآن دیتے تھے۔ میاں محمد شریف اور میاں نواز شریف نے پروفیسر صاحب سے درخواست کی، بلکہ اصرار کیا کہ وہ رحمانیہ مسجد کے بجائے اتفاق مسجد ماڈل ٹاؤن میں خطبہ دیا کریں۔ پروفیسر صاحب نے اس شرط پر اتفاق مسجد میں خطاب کا آغاز کیا کہ وہ اس خدمت کا کوئی معاوضہ نہیں دیں گے۔ تاہم انہوں نے شادمان میں بھی درس قرآن کا سلسلہ جاری رکھا اور مسکین صاحب ان کے خطبات اور دروس میں شرکت کے لیے پشاور سے اکثر آتے رہے۔ صاحبزادہ مسکین فیض الرحمان صاحب درانی کو روحانی فیوز و برکات ورثہ میں ملے ہیں۔ آپ کے والدین اور نانا حضور مطلع روحانیت تھے۔ خاص طور پر آپ کی والدہ محترمہ مرقع صالحیت و للہیت اور روحانیت کے ایک اعلیٰ مقام پر فائز تھی۔
سب زیادہ مسکین صاحب کی خاندانی روایات میں خدا ترسی، حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم، دوستی، خدمت بنی نوع انسان، اعزہ کی عزت و توقیر، شرع متین پر عمل اور اقدار دین کا فروغ شامل ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، سب زیادہ مسکین صاحب کا تعلق درانی قبیلہ سے ہے، جو آپ عسکری مہارت و شجاعت میں مشہور ہے جو اپنی عسکری مہارت و شجاعت میں مشہور ہے۔ آپ کے دادا سردار عبد الرحمن خان درانی انگلستان میں انگریزی فوج کے اعلیٰ افسر تھے اور برطانیہ کے پولو چیمپئن تھے۔ وہ قیام پاکستان سے قبل ہی انگلستان سے لاہور منتقل ہو گئے تھے، پھر کچھ عرصہ بعد اپنے آباء اجداد کی زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے پشاور آ گئے۔ سبزادہ مسکین صاحب کی دادی صاحبہ کا تعلق ایران سے تھا۔ مسکین صاحب کے والد گرامی سردار فضل الرحمن خان درانی کی ولادت لاہور میں ہوئی تھی اور انہوں نے دیال سنگھ کالج میں تعلیم حاصل کی۔ وہ ہاکی کے بہترین کھلاڑی تھے۔ 18 سال کی عمر میں انڈیا کی قومی ہاکی ٹیم میں سلیکٹ ہوئے۔ وہ ٹیم کے سب سے کم عمر کھلاڑی تھے۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان کی قومی ہاکی ٹیم میں شامل ہوئے۔ وہ سپرنٹنڈنٹ پولیس کے عہدہ پر فائز رہے۔ سبزادہ مسکین درانی صاحب کی والدہ محترمہ ایک معزز سادات گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں اور چشتیہ خاندان کی شمع فروزاں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھیں۔ حافظ قرآن اور عالمہ دین کی عالمہ تھیں۔ مسکین صاحب کے نانا حضرت سید فضل الرحمن چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے، ہر وقت حالت جذب میں رہتے تھے، لیکن جب گفتگو کرتے تو ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی علم و دانش کے دریا بہا رہا ہو۔ حضرت فضل الرحمن چشتی کے والد گرامی حضرت سید جمیل الرحمن چشتی 1918 سے مدینہ منورہ میں مقیم تھے اور انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس کی خاک روبی کا شرف حاصل تھا۔ انہیں وہیں بشارت ہوئی کہ تمہارے خاندان میں ایک بڑے مرتبہ والی بچی پیدا ہوگی۔ چونکہ ان کے صاحبزادے حضرت فضل الرحمن چشتی حالت جذب میں رہتے تھے، اس لیے وہ اپنی پوتی کی دیکھ بھال اور تربیت کے لیے خود واپس آ گئے۔ ان کی یہ پوتی ہی مسکین صاحب کی والدہ محترمہ تھی۔ سبزادہ مسکین صاحب کے دادا سردار عبد الرحمن خان درانی آپ کے نانا حضرت فضل الرحمن چشتی کے مرید تھے۔ 1940 کی بات ہے کہ ایک روز حالت جذب میں حضرت صاحب نے مسکین صاحب کے دادا کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو بلاؤ، میں اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ مسکین صاحب کی والدہ ان دنوں انگلینڈ میں مقیم تھے۔ سردار عبد الرحمن درانی اپنے مرشد کا حکم سن کر خود انگلینڈ گئے اور اپنے صاحبزادے کو ساتھ لے کر آ گئے۔ مسکین صاحب کے نانا محترم نے سردار فضل الرحمن درانی اور اپنی صاحبزادی کو ساتھ بٹھا کر خود نکاح پڑھایا۔ مسکین صاحب نے بتایا کہ ان کے نانا اور نانی ان کی والدہ یعنی اپنی صاحبزادی کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ ان کا نام نہیں لیتے تھے اور انہیں باجی گل کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ان کی جہیز میں ان کے دادا کی کتابوں سے بھرے ہوئے 7 ٹرک بھی شامل تھے۔ اللہ اکبر۔ صاحبزادہ مسکین فیض الرحمن صاحب کی پیدائش 25 جون 1942 کو پشاور میں ہوئی۔ آپ کی والدہ نے آپ کی پیدائش سے قبل فرما دیا تھا کہ جو بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے اس کی 2 نشانیاں ہوں گی، ایک یہ کہ اس کی پیٹھ پر مور ہوگی اور دوسرے یہ کہ اس مور پر بال ہوں گے۔ یہ مور حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی، حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہوگی، اور بال اللہ اکبر حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کی نشانی ہوں گے۔ مسکین صاحب کی والدہ محترمہ شادی کے صرف 2 سال بعد تک حیات رہیں۔ انہوں نے وصال سے پہلے وصیت کی کہ صاحبزادے کو 12 سال تک ہر سال 10 محرم کو داتا صاحب کے دربار میں حاضری کے لیے لے جایا جائے، ورنہ وہ حالت جذب میں چلے جائیں گے۔ کیونکہ مسکین صاحب کے والد محترم واپس انگلینڈ چلے گئے تھے، اس لیے مسکین صاحب نے زیادہ تر اپنے ننیال میں پرورش پائی۔ ان کے دادا اور دادی نے بھی ان کی بہت اچھی طرح دیکھ بھال کی۔ وہ ہر سال 10 محرم کو بڑے اہتمام سے انہیں پشاور سے لاہور لاتے اور داتا صاحب کے حضور پیش کرتے۔ صاحبزادہ مسکین صاحب کی والدہ محترمہ اپنے والدین کی سب سے بڑی اولاد تھیں۔ ان کے بعد مسکین صاحب کے نانا کے 3 صاحبزادے تھے، لیکن انہوں نے اپنے کسی صاحبزادے کو خلافت نہیں دی، بلکہ اپنے نواسے یعنی مسکین صاحب کو، جبکہ ان کی عمر صرف 12 سال تھی، دستار خلافت پہنا دی۔ بعد میں مسکین صاحب کا رابطہ بونیر کے ایک بڑے پایا کے بزرگ حضرت محمود شاہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا، جو آپ کے نانا محترم کے ہم عصر اور بہت قریبی دوست تھے۔
حضرت محمود شاہ حضرت بہاؤل حق زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے۔ صاحبزادہ مسکین صاحب نے شلبانڈی شریف بونیر میں حضرت محمود شاہ صاحب سے سلسلہ لیا چشتیہ میں بیعت کی۔ حضرت محمود شاہ صاحب نے ان کی بہترین روحانی تربیت کی اور ہر مرحلہ پر ان کی رہنمائی کی۔ حضرت محمود شاہ صاحب 90 سال کی عمر میں 1991 میں وصال فرما گئے۔ صاحبزادہ مسکین فیض الرحمان صاحب نے عصری لحاظ سے مکینیکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی، پھر آٹو موبائل انجینئرنگ میں سپیشلائزیشن کے لیے انگلینڈ چلے گئے۔ آپ نے 1965 میں لاہور سے صوبائی سول سروس PCS کا امتحان پاس کیا اور ویسٹ پاکستان روڈ ٹرانسپورٹ میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ سرکاری کاموں کے سلسلے میں آپ قریباً 11 سال غیر ممالک میں رہے۔ واپس آنے کے بعد آپ کی تقرری صوبہ سرحد میں ہو گئی اور آپ روڈ ٹرانسپورٹ بورڈ کے جنرل منیجر کے عہدے پر فائز رہے۔ مسکین صاحب نے اپنی نوجوانی کے دور میں صوبہ سرحد میں تحریک تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا اور اس دوران آپ نے قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی۔ صاحبزادہ صاحب مشہور و معروف ادبی ادارے بزم علم و فن پاکستان کے چیف آرگنائزر رہے ہیں۔ متعدد ادبی رسائل میں آپ کے مضامین کثرت سے شائع ہوتے رہے۔ آپ ایتھلیٹکس جو بھی لفظ ہے اور فٹ بال کے مشہور کھلاڑی تھے۔ صاحبزادہ مسکین فیض الرحمان صاحب نے تحریک منہاج القرآن سے وابستگی پس منظر میں روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ آپ 1982 میں جن دنوں پشاور میں محکمہ ٹرانسپورٹ سے وابستہ تھے، ہر جمعہ کو صبح 11 بجے کی فلائٹ سے پشاور سے لاہور آتے تھے اور رحمانیہ مسجد شادمان ٹاؤن میں پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو خطاب سنتے تھے اور ان کی ابتدا میں نماز جمعہ ادا کرتے تھے۔ پھر سمن آباد میں ان کے گھر جاتے تھے۔ شام کو شادمان میں ڈاکٹر محمد علی صاحب کی کوٹھی پر پروفیسر صاحب کے درس قرآن میں شرکت کرتے تھے اور رات 11 بجے نائٹ کوچ سے پشاور واپس آتے تھے۔ مسکین صاحب نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور دین کو سمجھنے کا سلیقہ میں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے سیکھا۔ مسکین صاحب نے بتایا کہ 1984 میں ادارہ منہاج القرآن کا باقاعدہ قیام عمل میں لایا اور اس کی مجلس شورا کے پہلے اجلاس میں مرکزی کابینہ قائم کی گئی، جس میں آپ کو ادارہ منہاج القرآن کا مرکزی نائب صدر منتخب کیا گیا، جبکہ حافظ امین الدین صاحب کو مرکزی صدر منتخب کیا گیا۔ ادارہ کے صوبہ سرحد کے پہلے صدر محمد یوسف خٹک صاحب تھے، جو صوبہ سرحد کے اکاؤنٹنٹ جنرل کے عہدہ جلیلہ پر فائز تھے۔ چونکہ مسکین صاحب کا تعلق صوبہ سرحد سے تھا، اس لیے آپ وہاں کے تنظیمی اور دعوتی اور تربیتی کاموں میں بھی بھرپور طور پر عملی حصہ لیتے رہے۔ 1994 میں جب ادارہ منہاج القرآن کو عالمگیر سطح پر متحرک کرنے کے لیے اسے تحریک منہاج القرآن کا نام دیا گیا تو مسکین فیض الرحمان صاحب کو صوبہ سرحد کا پہلا امیر تحریک مقرر کیا گیا۔ مسکین صاحب ان دنوں پشاور میں صوبہ سرحد کے ڈائریکٹر ٹیکنیکل روڈ ٹرانسپورٹ بورڈ کے عہدہ پر فائز تھے۔ ڈائریکٹر ٹیکنیکل، بعد میں وہ جنرل منیجر کے عہدہ پر فائز ہوئی ہے۔ آپ کی مدت ملازمت ختم ہونے میں 8 سال ابھی باقی تھے، لیکن 1995 میں پروفیسر صاحب کے حکم پر آپ ملازمت سے مستعفی ہو کر تحریک منہاج القرآن کے مرکز میں آ گئے، جہاں آپ کا تقرر مرکزی امیر تحریک کے طور پر عمل میں آیا اور آپ اب تک یہ اہم ذمہ داری بطرز احسن پوری کر رہے ہیں۔ تحریک منہاج القرآن کی مجموعی نگرانی کے ساتھ ساتھ اس کے تمام منصوبوں کی بنیادی پلاننگ، ان پر عمل درآمد، ان کی مانیٹرنگ اور کنٹرولنگ اور دنیا کے 83 ملکوں میں تحریک کی پرفارمنس ایویلیشن آپ کی ذمہ داریوں میں۔ تو صاحبزادہ مسکین صاحب کا تذکرہ جاری ہے اور آپ براہ راست سرپرست اعلیٰ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور مجلس شورا کو جواب دہ ہیں۔ مسکین صاحب نے بتایا کہ جب تک وہ پشاور میں تھے اس وقت تک آپ نے سلسلہ چشتیہ میں باقاعدہ بیعت کرنے کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن جب سے آپ نے لاہور آ کر تحریک کے مرکزی امیر کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں اس وقت سے یہ سلسلہ ترک کر دیا ہے اور آپ تمام تر توجہ
تحریک کی ذمہ داریوں پر دے رہے ہیں۔ البتہ جو پرانے لوگ ہیں ان سے رابطہ رہتا ہے، لیکن روایتی پیری مریدی کا سلسلہ اب نہیں ہے۔ صاحبزادہ مسکین فیض الرحمان صاحب درانی نے فرمایا کہ تحریک منہاج القرآن کی عالمی سطح پر شاندار کامیابی اور روز افزوں ترقی در حقیقت پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی شخصیت کا کمال ہے۔ وہ ایک اعلیٰ پایہ کے ایڈمنسٹریٹر اور لیڈر ہیں۔ مسکین صاحب کا فرمانا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت روئے زمین پر تصوف اور سلوک کے حوالے سے کوئی شخص ڈاکٹر صاحب سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔ یہ صاحبزادہ صاحب کی بات ہے، مسکین صاحب کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے مرشد سے خود گزارش کی کہ مجھے خلافت نہ دی جائے۔ مسکین صاحب نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب بظاہر شان و شوکت والے دینی سکالر اور سیاسی لیڈر ہیں، لیکن اندر سے مرد درویش ہیں۔ ان کی راتیں رو رو کر گزرتی ہیں۔ میں سفر میں بھی ان کے ساتھ رہا ہوں۔ میں نے جہاں راتوں کو ان کی آو فغاں اور شب بیداریاں خود سنی اور دیکھی ہیں، وہاں دن میں ان کو ایک اعلیٰ درجے کا منتظم، مدبر، میں نے ڈاکٹر صاحب کو ایک اعلیٰ درجے کا منتظم، مدبر پایا، یعنی ایک اعلیٰ درجے کا منتظم، مدبر پایا۔ وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے والے شخص ہیں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیں۔ بہت شکریہ۔